اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ابھی چند دن پہلے سے شکار ہوں جو آج کل فلو چل رہا ہے پورے پاکستان میں غالباً، اور بخار اور نزلہ اور آواز پہ ابھی بھی اس کا اثر ہے، تو درمیان میں اگر کہیں کھانسی شروع ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بالکل کرنٹ اس سے میں شروع کرتا ہوں بات۔ یہ چونکہ ابھی ریسنٹلی قاسم علی شاہ صاحب کو الحمراء آرٹس کونسل کا چیئرمین بنایا گیا، تو اس پہ ٹویٹر پہ بہت شدید ٹرینڈنگ اس پہ چل رہی ہے، اور جو بھی کامنٹس ہیں نیگیٹو پازیٹیو، زیادہ تر نیگیٹو چل رہے ہیں اور گفتگو چل رہی ہے۔ خیر، میں اس پرٹیکولر واقعے پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت لوگ کر رہے ہیں، وہ کافی ہے جو بھی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب جو بڑے معتبر آدمی تھے، وہ بھی آخر میں بیچارے، ان کی معتبری بھی بیچاری بہت ساری انڈر کویسچن آ گئی اور بڑے برے حالات کو پہنچے وہ بھی۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ہمارے جو ارشاد احمد حقانی صاحب ہوتے تھے، وہ بھی انٹرنگ گورنمنٹ میں منسٹر آف انفارمیشن بنے تھے، وہ بھی بڑے ماشاءاللہ معتبر آدمی تھے، لیکن اس کے بعد اس منسٹری کے بعد پھر ان کا کریئر بھی ڈوب گیا اور وہ خود بھی بیچارے کافی مشکل میں پڑے رہے۔ ایک سوال جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں نا اس بات پہ، اور یہ ملک میں تو ہو ہی رہا ہے اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، یعنی یہ صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے لیے کوئی ایسی پوزیشن ایکسیپٹ کر لینی چاہیے جس کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کرتے؟ اب اس کے دو پہلو ہیں، اس لیے میں دو الگ الگ گفتگو اس پہ ہم کر لیں گے۔ ایک امپوسٹر سنڈروم کہلاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کوالیفائی کرتا نہیں فار ایگزامپل ایک پوزیشن کے لیے، لیکن مجھے وہ سم ہاؤ آفر ہو جاتی ہے، یا میں کسی کا جاننے والا ہوں، کوئی سفارش ایسی آ گئی ہے، اور اگر کارپوریٹ ہے تو وہاں بھی سفارش چل جاتی ہے، اچھے لیول پہ بھی چل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے وہ پوزیشن مل گئی ہے یا ملنے والی ہے۔ اٹ از کوائٹ لیوکریٹو، پیسے اچھے ہیں، عہدہ ہے، سٹیٹس ہے، پروٹوکول ہے، واٹ ایور، تو کیا مجھے وہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے؟ اب اس کے ایکسیپٹنس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو لالچ کا پہلو ہے جو ہیومن انسٹنکٹ ہے نا، یعنی ہر انسان میں ہے، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ اس پہ کون کس حد تک کنٹرول کر لیتا ہے، یہ ہر شخص کی ذاتی ایفرٹ ہے اور وہ اس کی ذاتی اچیومنٹ ہے۔ کوئی اچھا کنٹرول کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا ہے، کوئی بالکل نہیں کرتا، اور وہ نہ صرف یہ کہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے ساتھ اس بات کو مزید شہ دیتا چلا جاتا ہے اور لالچ میں بہتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک پہلو تو اس کا لالچ ہے۔ اب جب وہ لالچ والا معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن بہرحال ایک کنٹرول بھی ایک چیز ہے نا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کیا سوچ کے ایکسیپٹ کیا ہے۔ what do we think really at that time؟ کہ کیا یہ جو کام مجھے مل رہا ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں، کیا یہ کام اتنا ہی غیر ضروری ہے کہ اس پہ کسی کو بھی بٹھا دیا جائے، یا واقعی اس کی کوئی امپورٹنس ہے اس پوزیشن کی؟ ایک بنیادی سوال یہ ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس پوزیشن کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس سے کیا کیا اچھی چیزیں کی جا سکتی، تو کیا میں وہ کر پاؤں گا؟ اگر میری کیپیبلٹی نہیں ہے تو کیا میں وہ کر پاؤں گا؟ جیسے فرض کیجئے نا، اب ایک پرانی بات ہے، ہمارے ایک پولیٹیشین ہوتے تھے الہی بخش سومرو، ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی تھے، اسپیکر بھی رہے، اور ایک دفعہ خبر آئی اخبار میں کہ ان کا ایک بیٹا تھا زبیر سومرو، ان کو UBL میں پریزیڈنٹ شپ مل گئی، میرٹ پہ ملی نہیں ملی واللہ عالم، جو بھی تھا، 5 سال کے کانٹریکٹ پہ ان کو یہ UBL کے پریزیڈنٹ کی ان کو جاب مل گئی۔ پھر خبر جو اصل آئی وہ یہ تھی، ایک مختصر سی، کہ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے، چونکہ وہ کانٹریکٹ پہ تھے، 5 سال انہوں نے کام کرنا تھا ان کو، لہٰذا انہوں نے پورے 5 سال کی سیلری انہوں نے ایڈوانس لے لی۔ ٹھیک ہے، کین یو امیجن that somebody joins on a contract for 1 year, 3 years, 5 years، اور وہ ہفتے 10 دن، مہینے 2 مہینے بعد کہے کہ چونکہ وی آر ان کانٹریکٹ تو میں چھوڑ کے تو کہیں نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں کام کروں گا اتنے سال، تو لہٰذا آپ میری 3 سال کی تنخواہ آج ہی دے دیجیے آپ، ٹھیک ہے،
اور اس وقت انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں 5 سال زندہ رہوں گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا تو پھر یہ پیسے کیسے پورے ہوں گے. یعنی وہ عمر بن عبدالعزیز تو خیر وہ تو ان کا تو ہم ان کا کیا ذکر ہم کریں، لیکن ان کا چھوٹا سا واقعہ ان کا بھی ہے نا کہ ان کے گھر میں بہت سخت ضرورت تھی پیسوں کی، تو فائنلی ان کی بیوی نے کہا، اولاد کے لیے کچھ مسئلہ تھا، کچھ تھا جو بھی تھا بہرحال، کہ آپ بیت المال سے اپنی تنخواہ کم از کم 1 مہینے کی ایڈوانس ہی لے لیجئے. تو انہوں نے مجبور ہو کے انہوں نے عرضی ڈال دی بیت المال کے جو بھی کوئی صاحب تھے. تو جواب ان کو یہ آیا کہ کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، اور اگر آپ یہ نہیں دے سکتے اور آپ چلے گئے تو یہ پیسے کس سے وصول کریں گے ہم پھر. یعنی یہ حالات ہیں ہمارے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف لالچ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ زیادہ یہ ہے کہ ہم یعنی اس قدر حقارت سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اینڈ وی تھنک وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. ہمیں کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ہم جو مرضی کر لیں، وی آر انٹچیبلس، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کہہ بھی لے گا تو کیا کہہ لے گا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، کچھ ہو جائے گا تو دیکھیں گے جب کوئی خرابی ہو جائے گی، لیکن بس ٹھیک ہے ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یعنی کائنڈ آف، اس کو آپ گٹس کہہ لیجئے، اس کو انسولنس کہہ لیجئے کہ جی ٹھیک ہے، امپیونٹی کہہ لیجئے، کانٹمپٹ کہہ لیجئے آف دی ٹریڈیشنز، کوئی بھی لفظ آپ کو جو بہتر لگے وہ آپ استعمال کر لیجئے، یہ بھی ایکولی کرٹیکل معاملہ ہے. سو اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ گریڈ کہ اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ اسٹیٹس مل جائے گا. اٹس آلسو اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ وی کنسیڈر کہ وی کین، آئی مین کیا فرق پڑتا ہے یار، یہاں تو کون سے عہدے پہ کوئی شخص میرٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے بہت سارے عہدوں پہ لوگ کمپیٹ کر کے ہی پہنچتے ہیں، وہ ایک الگ الگ قصے ہیں ہر معاملے کے جو بھی بعد میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک ڈیو پروسیس ہے. اس کے لیے اب تو یعنی ہر جگہ ہم اپنی ڈگری سے اس قدر ناخوش ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سی جاب بھی ہو تو اس کے لیے ریٹن ایگزام الگ سے ہوتا ہے. وی ڈونٹ ٹرسٹ دی ڈگری. جو شخص ماسٹرز کر کے آیا ہے، پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، ہم اسے ڈیسک پہ بٹھا دیتے ہیں کہ پہلے یہ پرچہ حل کرو تاکہ آپ کی قابلیت کا پتہ چلے، ہم آپ کی ڈگری نہیں مانتے، اس کے بعد ہم آپ کو انٹرویو کے لیے کنسیڈر کریں گے. تو ایک طرف تو یعنی وہ یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بغیر کسی پروسیس کے، جسٹ بیکاز وی ہیو دی ڈسکریشن، جسٹ بیکاز دی سم آف دی رولنگ پیپل دے تھنک دیٹ دے ہیو دی کیپیبلٹی آف ڈوئنگ اینی تھنگ دے وانٹ ٹو ڈو. ایکچولی ان کو کسی میرٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو جس کو چاہے جو بنا دیں. وزیر بنا سکتے ہیں آپ، اس کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی، یعنی اس کے لیے نہ کوئی ڈیو پروسیس کی ضرورت ہے، نہ کسی ریٹن ایگزام کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. آپ جس کو چاہیں وزیر بنا دیں، جس کو چاہیں مشیر بنا دیں، اس کے لیے نہ کوئی قابلیت چاہیے، نہ کوئی ڈگری چاہیے، نہ کوئی تجربہ چاہیے. لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنل ہیڈز کی پوزیشن، چاہے وہ پی ٹی وی کا چیئرمین ہو، چاہے وہ الحمرا آرٹس کونسل کا چیئرمین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف کریٹیوٹی ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ آف ان کا سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے اور کنٹریبیوشن ہے، وہاں کے لیے ضروری ہے کہ ایک سرٹن میرٹ ہونا چاہیے، ایک سرٹن ریلیونس ہونی چاہیے، اس شخص کی کیپیبلٹی جو چاہیے اس میرٹ پہ اس کو آنا چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون پرسن، اور وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، اس طرح کے بہت واقعات ہیں. اور جب تک ہم اس بات کو اس پہ فوکس نہیں کریں گے کہ میرٹ ضروری ہے ہر چیز میں، اور ہم اس کو پش کریں گے بجائے لوگوں پہ کرٹیسائز کرنے کے، کسی ایک شخص کی اپوائنٹمنٹ کو ہم صرف فوکس نہیں کریں گے بلکہ اس پروسیس کو فوکس کریں گے کہ یہ پروسیس ہی غلط ہے، چاہے وہ گورنر ہے، چاہے وہ چیف منسٹر ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال جو ٹویٹر پہ ریز ہوا ہے، کئی لوگوں نے کیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے کے لیے آئی ہے، اس کے پاس یہ رائٹ کہاں سے آیا ہے لیگلی کہ وہ 3 سال کے کانٹریکٹ پہ اپوائنٹمنٹ کر دے. وہ تو اپنے وزیر کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتی 3 سال کے لیے، اپنی نہیں کر سکتی، تو وہ کسی اور شخص کی کیسے کر رہی ہے. سو یہ ریلیونٹ سوال ہے. آئی تھنک اس کو ہم جتنا بھی لائٹ کر لیں، اٹس ناٹ اے لائٹ میٹر، اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اور مجھے آپ سب کو ہمیں بہرحال اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف مومنٹم اور پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. ایک آئسولیٹڈ واقعے کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے جو سرٹن لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو دینے والوں میں بھی ہے، جو لینے والوں میں بھی ہے.
اور اس کی وجوہات جو بھی ہیں اس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، نہ ان کی سیاسی وابستگی سے دلچسپی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی کسی بھی پوزیشن پہ جس کا ایک پوری سوسائٹی پہ، کلچر پہ ایک واضح امپیکٹ ہے اور ہو سکتا ہے، وہاں پہ کسی شخص کا میرٹ کے بغیر آنا از ویری ویری ڈینجرس، اور یہ بہت ہارمفل ہے۔ سو اللہ پاک ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے حالات اچھے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم جتنی دعائیں چاہیں کر لیں، لیکن جب تک ہماری کوشش شامل نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ تو ہمیں اپنی کوشش شروع کر دینی چاہیے اور جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔